کرنا چاہتا ہے. ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں, میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں, اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو, یہ بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے, اور نام ہے محمد جرجیس, نام ہے محمد اکرم, محمد اسلم, محمد افضل. اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے. یہ لوگ گاڑ دو, انڈا پڑ کے گاڑ دو, دکان اس کی بند ہو جائے. اور اس مولوی سے پوچھو کہ وہ دعا بتا دو کون سی ہے کہ کسی کی دکان بند ہو جائے اور کسی کی چلنے لگے. تو دوسروں کو بتائے لیکن ہمیں تو نہیں بتائے گا وہ, کیونکہ 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں, ہمیں آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں آج تک ایسی دعا نہیں ملی ہے کہ کسی اور کی دکان کو بند کرا دیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر کو برباد کرا دیا جائے اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو آباد رکھا جائے. آج تک نہیں ملی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی نہیں تھے اس مقصد سے کہ تمہارا کاروبار بند ہو اور تمہارا چلے. آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے, تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو, تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے. جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو, جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو, وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ ان کٹ ملاؤں نے اپنی طرف سے کالا علم کالا جادو سیکھا ہے, اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت. اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا, یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کو پکڑو, چوراہے پر لاؤ اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دو جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے, سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. حضرت عمر فاروق نے 70 جادوگروں کو اپنے زمانے میں پکڑا تھا, ایک میدان میں کھڑا کیا تھا, ان کی بیویاں ہاتھ جوڑتی رہی, انہوں نے معافی اور تلافی کی, آج کے بعد ہم نہیں کریں گے. اللہ کے حضرت عمر نے نہ ان کی بیویوں کی سنی نہ ان کے بچوں کی سنی, اور ان 70 جادوگروں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے ان 70 کی گردنیں اڑوا دی تھی حضرت عمر فاروق نے. ایسا مولوی تمہیں جہاں ملے جو دوسروں کی دکانیں بند کرواتا پھرے, سب سے پہلے اس کو جوتے سے پیٹو, پھر کم سے کم 500-600 جوتے کا ہار اس کی گردن میں ڈالو, کیونکہ قتل تو آپ کر نہیں سکتے, یہاں قتل کا قانون تو ہے نہیں. دکانیں بند کروائے گا تو کسی کی؟ عدی کا واقعہ آپ نے سن لیا. صحابہ کرام مدینے کے صحابہ کا ایثار و قربانی بھی دیکھ لی. جس کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا, 2 کھیت تھے کھیت دے دیا, 2 باغ تھے 1 باغ دے دیا. جس کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے جوان بیٹوں کے ساتھ کر دی. میرے بھائیوں ان کے ساتھ تعاون کیا, ان کے ساتھ ہمدردی کی. ایثار و قربانی کی ایسی مثالیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی. نہیں, ہمیں سوچنا چاہیے بھائی چارے کو کون سی چیزیں ختم کرتی ہیں, اس پر بھی ایک نظر ڈال لیا جائے. ہمارے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ جو ہوتا ہے, اس بھائی چارے کو کون سی مسلمان کی اہمیت, ایمان کا تقاضا. میرے بھائیو, عبداللہ ابن عمر عمرے کی غرض سے جب خانہ کعبہ گئے, طواف کرنا چاہتے ہیں. عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ میقات سے احرام باندھو اور سیدھے خانہ کعبہ جاؤ, 7 چکر لگاؤ, طواف خانہ کعبہ کا طواف کرو, اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو, اس کے بعد وہیں سے صفا اور مروہ چلے جاؤ, صفا اور مروہ کی سعی کرو, 7 چکر لگاؤ, اور اس کے بعد میں باہر نکل کے حجام کے پاس جا کے اپنے بالوں کو صاف کراؤ. جن کے لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں, وہ ناراض ہو رہے ہیں, تو کیا سنو گے تم؟ لیلا مجنون کی کہانی کیا سناؤں؟ الف بابا 40 چور کی کہانی کیا سننا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں آپ کو؟ جلسے میں بول رہے ہیں اختلاف ہو رہا ہے تو کمیٹی والے ناراض ہو رہے ہیں. کون پورا اتر رہا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی صحیح, کون پورا اتر رہا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی پورا نہیں اتر رہا ہے تو آپ بھی یہی کریں گے جو ہوتا چلا رہا ہے. کسی کی ذات پر مت جائیے, ذاتیات ایک الگ چیز ہے, لیکن جو چیز مل کر پورے معاشرے کو کرنا چاہیے وہ. میں نے وہاں بولا تھا آج داشتواڑے میں تقریر کی تھی, مدرسے بن گئے, مسجدیں بن جاتی ہیں. آپ کا مدرسہ چل رہا ہے, اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, مسجد بنے گی, اس کی کمیٹی بن جائے گی, لیکن ایسی کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ محلے کے 10-15-20 آدمی ایسی کمیٹی کیوں نہیں بناتے کہ
ہمارے سماج میں جو لڑکی والا جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، جو لڑکا جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، جو بھی باراتی 100-200 آدمی لے کے جائے گا لڑکی والے کے گھر اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور لڑکی والا اگر 200-300 آدمیوں کو اپنے گھر کھلائے گا تو اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کمیٹیاں کیوں نہیں بنتی ہیں؟ آج سماج میں ایسے لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ حاجی، یہ نمازی، یہ داڑھی والے، یہ حج کر کے آئے سماج میں ٹھیکیدار اور چودھری، یہ تنظیمیں کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیوں یہ کمیٹی نہیں بنتی ہے؟ مدرسے کی کمیٹی بن جائے اور لڑکیاں جو یتیم بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جہیز دینے کو نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، غریبوں کی بچیاں، ان کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کی شادی کے انتظام کے لیے کمیٹیاں کیوں نہیں بنتی؟ کون بنائے گا مولانا صاحب؟ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے کون ڈالے؟ مولوی لوگ نہیں بننے دیں گے، ہم لوگ نہیں بننے دیں گے۔ ہم جیسے لوگ اگر ابھی فیصلہ کر لیں سارے مولوی کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں بارات جائے گی، جہاں بارات آئے گی، جہاں جہیز دیا جائے گا، جہاں جہیز مانگا جائے گا، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ابھی 15 دن نہیں لگیں گے، جہیز معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ مولانا جرجی صاحب کی شادی ہونے والی ہے، میں تھوڑی کہوں گا کہ ہاں میں تو خود جہیز لینا چاہتا ہوں، پہلے میری شادی ہو جانے تو بعد میں بنا۔ یہ اب مولانا جرجی کی شادی ہوگی، اب دوسرا مولوی اچھا تم نے اپنی تو کر لی، پہلے میری بھی ہو جانے۔ یہ ملا مولوی یہ آج جہیز کی بھرمار ہے بہار میں اور بنگال میں، یو پی میں، معاف کیجیے گا اس کے ذمہ دار ہم مولوی، ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم مولویوں کی وجہ سے جہیز بند نہیں ہو رہا ہے، ہم مولویوں کی وجہ سے یہ باراتیں بند نہیں ہو رہی ہیں، ہم مولویوں کی وجہ سے یہ 200-300-500 باراتی یہ چور یہ لٹیرے یہ ڈاکو پیدا جا رہے ہیں لڑکی والے کے گھر کھانا۔ بھائی لڑکی والے کے یہاں کیوں جا رہا ہے؟ بارات کہاں ہے؟ بارات حاجی صاحب حج کر کے کہاں جا بارات میں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں۔ یہ چور ہے بارات میں جا رہا ہے، یہ ڈاکو ہے لٹیرا بارات میں جا رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ نکاح پڑھانا ہے، بارات میں جانا، ویڈیو بن رہی ہے، بارات میں جا رہے ہیں، کیسے رکے گا؟ کیسے سمجھ اندازہ لگاؤ، یہ حاجی، یہ نمازی، یہ ملا، یہ مولوی، یہ حافظ جب باراتوں میں جائیں گے 100, 150, 200, 300 آدمی کی بارات میں یہ بھی شادی شریک ہو رہے ہیں تو کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ سماج کو، سوسائٹی کو اور اس میں پھیلے ہوئے جہیز کے کینسر کو یاد رکھنا۔ جتنی بھی غریب لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں، مر رہی ہیں، آئے مولویوں، آئے گاؤں کے سرمایہ داروں، آئے حاجیوں، آئے چودھریوں، آئے دولت کے پجاریوں، جتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مریں گی ان کو گناہ پڑے گا ہی پڑے گا، اتنا گناہ تمہاری کھوپڑیوں پر بھی لادا جائے گا، تم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ تم نے سماج میں ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام۔ مدرسہ چلنے کی کمیٹی بنتی ہے، مسجد بنانا ہو تو کمیٹی بن جاتی ہے، لیکن معاشرہ جس پہ ڈیپینڈ ہے شادی پر، ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنتی۔ آپ کے یہاں پہ جہیز مانگتا اللہ کا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اس لڑکی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ آپ کمیٹی بنائیے، پورا گاؤں فیصلہ سنا دو، نہیں اس کا بائیکاٹ، اس کی موت مٹی میں کوئی نہیں جائے گا، اس کی شادی میں کوئی نہیں بیٹھے گا، آپ اس فیصلہ سنا دو اور پھر دیکھو کہ کیسے وہ جہیز مانگ لیں۔ نہیں کر پاؤ گے مولانا، بہار میں رہ کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں بہت آسان ہے کہہ دینا، میں یو پی میں رہتا ہوں، مجھ سے پوچھو آج تک ایک بارات میں نہیں گیا ہوں، ایک بارات میں۔ میرے چچا کے لڑکے کی شادی ہوئی نہیں گیا بارات میں، میرے خالہ کے بیٹے کی شادی ہوئی نہیں گیا بارات میں، جس کے خلاف بولا کر کے دکھایا۔ صاحب 50 آدمی لے جا رہے ہیں مولانا صاحب، ہم 300 نہیں 50، اب تو چلو میں نے کہا نہیں جاؤں، اصول تو اصول، ضابطہ تو ضابطہ، نہیں جانا، نہیں گیا۔ آپ تو کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، وہی نکاح ہو جائے، شام کو 2 عورتیں جائیں اور لڑکی کی ودا کرا کے لائیں، ہم یہ چیز شادی ہو رہی کہ جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش، دوسری بار پھر کا خاموش، تیسری بار کا پھر خاموش۔ ایک صحابی بول رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہی ہے آپ چپ بیٹھے ہوئے، اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ ہاں مزاج تھا۔
اللہ کے رسول نے کہا میں تو نہیں کروں گا. اب نہیں بھائی میں جتنا کرنا تھا کر لیا, تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن اس کی رضامندی ضروری ہے, اس کے ساتھ کرو گی؟ اللہ کے رسول آپ سے کرنا چاہتی تھی, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں پہلے فوقیت آپ کو دوں گی, اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ کرتے. تیار ہو گئی وہ. آپ نے اس آدمی سے پوچھا, اس صحابی سے, کیا دو گے اسے مہر میں؟ مہر یہ نہیں پوچھا شادی کرنے آئی ہے موٹر سائیکل ہے تیرے پاس, جہیز کے بارے میں نہیں پوچھا, بلکہ اس عورت کی فکر ہوئی, بتاؤ اس کو مہر میں کیا دوں گے؟ کہتا مہر بھی دینا پڑے گا. ہاں تو وہ تو کچھ نہیں ہے میرے. اللہ کے رسول نے کہا پہلے جاؤ کچھ بھی مل جائے لے کے آؤ. آیا کہتا کچھ نہیں ملا. آپ نے دوبارہ بھیجا التمس خاتم من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. آیا کہتا اللہ کے رسول ما وجدت خاتم من الحدید, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے کہا لوہے کے, سوچئے انگوٹھی تک نہیں, لوہے کی انگوٹھی تک نہیں, وہ شادی کرنے کے لیے کہہ رہا. شادی کا تصور دیکھ رہے ہیں, یا تو 50-60 جوڑے نہ ہو, اچھی سینڈل چپل نہ ہو, تب تک شادی نہیں ہوتی ہے. 5-6 تولہ سونا ہونا چاہیے, چپل ہونی چاہیے, 5-6 جوڑا سوٹ ہونا چاہیے, پینٹ شرٹ ٹی شرٹ ہونی چاہیے, سفاری سوٹ ہونا چاہیے, اور لڑکی کے بھی کپڑے اتنے ہونا چاہیے. اتنا مہنگا بنا دیا شادی کو. اس کے پاس کچھ نہیں, لڑکی وہیں بیٹھی ہے, لڑکا وہیں ہے. آپ کہہ رہے مہر دینے کو کیا, کہتا کچھ نہیں. کہا ڈھونڈو تلاش کرو, کہا نہیں ملا. کہا لوہے کی انگوٹھی لاؤ, کہا وہ بھی نہیں ملی. کہا کچھ نہیں ملا. اب کیسے نکاح کرو گے؟ مایوس ہو گیا. آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں. کہتا اللہ کے نبی نے کہا پھر غور کرو شاید کچھ ہو. کہتا ہاں ہے, یاد آ گیا. کہا کیا؟ کہیں ازار یا رسول, ایک لنگی ہے میرے پاس, ایک لنگی. کہاں ہے؟ کہا یہی تو جو پہنا ہوا ہے, ایک لنگی. وہ بھی پہنے ہوئے. پھر اس کو کیا دو گے, اتار کے دو گے کیا؟ نہیں اللہ کے رسول شادی ہو جائے گی, ہم آدھی پھاڑ کے دے دیں گے. آدھی دوں گا, آدھی نہیں, آدھی اپنے پاس رکھوں گا. اللہ کے رسول نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا, اور پھر آدھی بھی تیرے کسی کام کی نہیں رہے گی. دینا ہو تو پوری دے. پوری دے دوں گا تو پھر میرے پاس تو کچھ نہیں بچے. تو آپ نے کہا نہیں لنگی اپنے پاس رکھا, اور کچھ نہیں. کہا نہیں, ہے لنگی نہیں, کپڑا نہیں, سونا نہیں, چاندی نہیں, لوہے کی انگوٹھی وہ بھی نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. نیا کپڑا بھی نہیں, ایک کپڑا وہ بھی پہنے ہوئے. کہا کیا لنگی یہی ہے, یہ دے دوں گا, لیکن وہ بھی پوری نہیں, آدھی کا نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اچھا یہ بتاؤ قرآن میں کتنا یاد ہے؟ قرآن سنا. کہتا اللہ کے رسول قرآن, ہاں سورہ حاقہ یاد ہے, سورہ ملک یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے, سورہ دہر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ منافقون یاد ہے, سورہ کتنی صورتیں یاد ہیں؟ ہاں کتنی صورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں؟ ہاں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تو اس کو سکھا دے گا؟ کہنے لگا ہاں. اس عورت سے پوچھا تیرے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے مال دینے کو, صرف قرآن کی صورتیں اسے یاد ہیں. اگر وہ یہ صورتیں تجھے یاد کرا دے, یہی صورتیں تیری مہر بن جائے, تو کیا تو ان صورتوں کو مہر میں قبول کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائے, اس عورت کے نکاح سے زیادہ بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے انہی صورتوں کو مہر بنا کر اس عورت کا نکاح کر دیا. اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے. حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے خود اللہ کے رسول اس عورت کے ولی بنے. آپ نے اس عورت کا نکاح, اس صحابی کا نکاح پڑھایا, اور اس عورت کو آپ نے خود اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہ جاؤ میں اس کا ولی بنتا ہوں اور میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. نہ ڈھول, نہ تاشے, نہ بارانی, نہ چور, نہ مہندی, نہ ابلنا, نہ ہلدی, نہ بے حیائی, نہ ان بے شرم اور بے حیا عورتوں کا اجتماع, نہ لپسٹک, نہ پاؤڈر, نہ کریم, کچھ نہیں. اور شادی ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں نکاح شرعی, اس کو کہتے ہیں سنتی نکاح. نکاح کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. شادی سنت سمجھ کے ہم کر رہے ہیں, لیکن جتنی بے حیائی شادیوں میں ہو رہی ہے, لڑکے اور لڑکیوں کا جتنا اجتماع اور ایک ساتھ جمع ہونا, جتنا آج کل ہماری شادیوں میں دیکھا جا رہا ہے, کعبے کے رکھ کی قسم اتنی بے حیائی, اتنی بے شرمی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, کسی علاقے میں نظر نہیں آئے گی. یہاں تک کہ بازاروں پر بھی لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جاتے ہیں, لیکن ادھر بھی اتنی بے حیائی نہیں. یہاں تک کہ پارکوں کے اندر بھی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں تک جو ہے جس کو دیکھے, جدھر نظر جائے جائے, یا برقعے میں
جو لڑکیاں بندھن کے جاتی ہے کسی سہیلی کی شادی میں تو ایسا لگتا ہے سہیلی کی نہیں اسی کی شادی ہو رہی ہو، اتنی بندھن کے جا رہی ہے اور بے حیائی کے سارے نکال توڑ دیے جاتے ہیں۔ بند کرو یہ نوٹنکیاں، شریعت کے نام پر بند کرو، اسلام کے نام پر یہ ڈرامے۔ میرے بھائیوں، وطن کی حفاظت کرنا نا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں۔ بہک گیا شادی اور اس طرف چلا گیا، لیکن چلو ضروری تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیت ہونی چاہیے عبادت میں، اچھی نیت ہونی چاہیے عبادت میں۔ کتنا بھی بہک جاؤں کیا ہو گیا لگ رہا ہے۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، ایک اور منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے کیا منظر تھا، کیا منظر تھا۔ سنیے نیت، نیت دیکھیے نیت۔ ایک شخص اپنے اونٹ پر اپنے گھر کا سارا سامان لاد کر لے جا رہا ہے، بخاری شریف کے اندر تیرا کی طرف جا رہا ہے، جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے اونٹ کے اوپر لاد رکھا ہے، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اونٹ کے اوپر لاد رکھا ہے۔ گھر کا سارا سامان، کپڑا لتا، اناج چلنا سب اسی اونٹ کے اوپر، کپڑا لتا برتن سب اسی اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جنگل کی طرف سے گزر رہا ہے، تھک گیا ہے اونٹ چلاتے چلاتے، اس نے سوچا کہ اونٹ کو تھوڑا باندھ دوں، اور میں سستا لوگ دیہاتی لوگ تھے، اونٹ کو پیڑ سے باندھ دیا، درخت سے باندھ دیا۔ ذرا منظر دیکھو، بہت بار سنا ہوگا لیکن ذرا میری زبان سے بھی سن لو۔ اس نے اونٹ کو درخت سے باندھ دیا، سر سے پگڑی اتاری، دیہاتی لوگ تھے، وہ بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے نہیں تھے۔ اس نے سر سے امامہ اتارا، زمین پر بچھایا اور اسی کے اوپر لیٹ گیا، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک گیا ہوں، پھر اٹھوں گا اور اونٹ لے کے پھر چل دوں گا۔ جیسے ہی لیٹا آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، سوچا چلے اٹھے اور اونٹ کو لے کر چلے، سفر لمبا ہے۔ جیسے آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے، میرا اونٹ غائب ہو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب ہو گیا۔ اب تو اس کو بڑا افسوس ہوا، میرا اونٹ کہاں چلا گیا، یہ کیا ہوا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، کبھی پہاڑی پہ جاتا ہے جھانک کر دیکھتا ہے لیکن اونٹ نظر نہیں آتا، کبھی اس پہاڑی پر جھانک کر دیکھتا ہے چڑھ کر لیکن اونٹ نظر نہیں آتا ہے، کبھی اس جنگل میں، کبھی اس کھائی میں، کبھی اس جھاڑی میں، برابر اونٹ دیکھ رہا ہے۔ کئی گھنٹے اس نے اونٹ تلاش کیا لیکن اونٹ نہیں ملا۔ آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا، اس نے اسی چادر کو، اسی امامے کو بچھا لیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر تھوڑا سا لیٹ گیا کہ میں آرام تھوڑا سا لیٹ جاؤں، تھک گیا ہوں، پھر ابھی اٹھوں گا، پھر اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ لیکن تھکے ہوئے آدمی کو نیند اچھی آتی ہے، وہ جیسے ہی زمین کے اوپر کپڑا بچھایا اور لیٹا، نیند آ گئی۔ کئی گھنٹے اونٹ تلاش کیا لیکن اونٹ نہیں ملا، لیکن پھر آیا اور لیٹ گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ وہی بندھا ہوا ہے جہاں سے غائب ہوا تھا۔ میں نے تو کئی گھنٹے تلاش کیا نہیں ملا، اور اچانک آ گیا اور سامان ویسے کی ویسا لدا ہوا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اونٹ کی ایک ایک چیز کھول کے دیکھتا ہے، یہ گٹھری نہیں، سامان موجود ہے، یہ گلہ موجود ہے، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، کپڑا موجود ہے، برتن موجود ہے، ایک چاول کا، ایک گلے کا، ایک اناج کا دانہ کم نہیں ہوا، ساری چیز موجود ہے۔ ہائے نیت دیکھیے، نیت۔ اس نے دیکھا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، میں نے تو چاروں طرف اونٹ کو دیکھ ڈالا لیکن نہیں ملا، اور دیکھو میں اس پیڑ کے پاس آیا اور اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اپنے آپ آیا ہے، اور دیکھو سارا کا سارا سامان موجود ہے۔ وہ بار بار دیکھتا ہے اور مارے خوشی کے آسمان پر نظر ڈالتا ہے، آسمان پہ نظر ڈالتا ہے، اور مارے خوشی کے وہ یہ الٹے جملے بول جاتا ہے، اللہ مان گیا، واقعی مان گیا تجھے، مان گیا تیری قدرت کو۔ اس نے آسمان پہ نظر ڈالی اور یہ الٹے جملے بول گیا، اللہ مانتا عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا۔ الٹا بول گیا، کیا کہہ گیا، میں نے ڈھونڈا اونٹ نہیں ملا، اور دیکھو اچانک آ گیا اپنے آپ، واقعی مان گیا، کیا تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں 3 بجے تو خود اپنے ہوش میں نہیں ہوگے تو کیا سمجھو گے؟ اب میں بول دوں گا پیاز کھانا حرام ہے تو صبح اٹھ کے ہمیں کو مارو گے کہ تم نے پیاز کھانا کیسے حرام کر دیا۔ اب تو یہ سن، اب ہم بولیں گے عام دوسروں کے املی، یہ 3 بجے کوئی کسی کو کیا سمجھ میں آئے گی میری تقریر؟
बेचारे होश में, वो तो जर्जीत साहब है तो थोड़ा बैठे हुए हैं, कोई और होता तो यहाँ 5 आदमी नहीं होते बेचारे हैं। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, सारे एक उठ के भाग गए। एक आदमी बैठा बड़े गौर से सुन रहा है, कहते मौलाना साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हें मेरी तकरीर, क्या असर कर रही है तुम्हें। कहता रे मौलाना साहब मैं तो सबसे पहले भागने वाला था, मजबूरी में बैठा हूँ। क्यों बैठे हो? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो मेरी है, मैं सोच रहा हूँ कब खत्म करो कुर्सी लेके मैं घर। ये सूरत हाल है। वो तो कह रहा है मैं तो सबसे पहले भागने वाला था, लेकिन कुर्सी पर तुम बैठे हो, मैं सोच रहा हूँ तकरीर बंद करो मैं कुर्सी लेके घर जाऊँ। मौलाना साहब कहते समझ गया ये कौम कैसी है। तो आप हैं और हम हैं जो बोल रहे थे इतना सुन रहे, वरना 3 बजे रात में हमारे उत्तर प्रदेश में तो लोग हमें नहीं सुनेंगे 3 बजे। यूपी में कानपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अगर मैं बोलूं 12 बजे के बाद पब्लिक जाना शुरू कर देगी। मिजाज नहीं है सुनने का 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक नहीं। उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाह मैंने हर जगह ढूंढा नहीं मिला ऊँट, और यहाँ के बैठा और सो गया। अचानक नजर पड़ी ऊँट मौजूद, और सारा सामान किसी ने एक दाना तक नहीं निकाला।